انفارمیشن HQ کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اسامہ بن لادن 1957 کو ریاض، سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ اسامہ بن لادن اکثریت پسند اسلامی تنظیم القاعدہ کا بانی اور امریکہ کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بشمول 2000 میں یمنی بندرگاہ عدن میں امریکی جنگی جہاز کو کول پر خودکش حملہ اور 11 ستمبر 2001 نیو یارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن DC کے قریب پینٹاگون پر حملے۔ اسامہ بن لادن ایک خود ساختہ عرب پتی محمد بن لادن 50 سے زائد بچوں میں سے ایک تھا، جو یمن سے ایک مزدور کے طور پر سعودی عرب ہجرت کرنے کے بعد سعودی شاہی خاندان کے لیے بڑے تعمیراتی منصوبوں کی طرف بڑھ گیا۔ 1967 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں محمد کی موت کے وقت تک ان کی کمپنی مشرق وسطی کی سب سے تعمیراتی فرموں میں سے ایک بن چکی تھی، اور اسامہ بن لادن خاندان کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات استور ہو چکے تھے۔ اسامہ بن لادن نے جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی، جہاں امکان ہے کہ اس نے اسلامی احیا پسند سید قطب کے بھائی محمد قطب اور ایک عسکریت پسند رہنما عبداللہ عزائم سے مذہبی علوم تعلیم بھی حاصل کی۔ 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد فوراً اسامہ بن لادن، جو اس حملے کو اسلام کے خلاف جارحیت کے طور پر دیکھتے تھے، افغانستان مزاحمتی رہنماؤں سے ملنے اور مزاحمت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سفر کرنے لگے۔ 1984 تک ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان میں مرکوز تھیں، جہاں انہوں نے سوویت قبضے سے لڑنے کے لیے عرب رضاکاروں کو بھرتی کرنے کے لیے عزم کے ساتھ تعاون کیا۔ اس نے 1988 میں ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس بنایا جس میں افغان جنگ کی رضاکاروں کے نام درج تھے۔ اس سال القاعدہ کے نام سے ایک نئے عسکریت پسند نیٹ ورک کی تشکیل کا باعث بنا۔ 1999 میں سوویت یونین کے افغانستان انخلا کے بعد اسامہ بن لادن سعودی عرب واپس آیا، جہاں ابتدائی طور پر اس کا ایک ہیرو کے طور پر خیر مقدم کیا۔ 1990 میں حکومت نے صدام حسین کے عراق پر حملے کے خطرے کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنے جنگجوؤں کے نیٹ ورک استعمال کرنے کی اجازت کے لیے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ 1996 میں شاید بین الاقوامی دباؤ کے تحت سوڈان نے اسامہ بن لادن کو ملک بدر کر دیا اور افغانستان واپس چلا گیا۔ اس سال کے آخر میں اسامہ بن لادن نے 2 فتووں میں سے پہلا فتویٰ جاری کیا، جس میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے خلاف ایک مقدس جنگ کا اعلان کیا گیا، جس میں اس نے دیگر چیزوں کے علاوہ مسلم دنیا کی قدرتی وسائل کو لوٹنے، جزیرہ نما عرب پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ 1998 میں اسامہ بن لادن نے القاعدہ کے کسی بھی سابقہ آپریشن سے بڑے آپریشن کا حکم دیا۔ تنزانیہ میں امریکہ سفارت خانوں پر بیک وقت بمباری، جس میں مجموعی طور پر 224 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانہ سمجھنے جانے والے مقامات پر کروز میزائل ڈالے۔ تنظیم کی ترقی کو جزوی طور پر اسامہ بن لادن کے کرشمے منسوب کیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں اسامہ بن لادن کے دنیا بھر میں ہزاروں عسکریت پسند کاروں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا۔ سعودی عرب، یمن، لیبیا اور فلپائن جیسے